کس قدر باعث افتخار بات ہے کہ مجھے اور میری ہمشیرہ شفق کو یہ موقع میسر ہو رہا ہے کہ ہم یاد ماضی کو دہرائیں اور آپ سب سے چند ان باتوں کا جن کو شفق نے چٹھیوں کی صورت میں سمویا ہے وہ آپ تک اس کا ذکر کیا جائے. یہ میں تھوڑی سا اس کا پس منظر جو ہے وہ بیان کر دوں کہ ہم لاہور سے تعلق ہے, ہماری فیملی 500 سال سے لاہور میں ہیں اور مزنگ ہمارا آبائی علاقہ ہے. وہاں ہمارے دادا کے نام پر ایک روڈ بھی ہے, شاید آپ نے نام سن رکھا ہو, فتح شاہ روڈ. تو اس یہ 60s اور 70s میں کیا ماحول تھا, کیا دور تھا, کیا گرد و نواح تھے, تو اس کا ذکر شفق کے چٹھیوں سے ہم سننا جو ہے اس وقت چاہتے ہیں. اور اس میں آپ کو شدت احساس ملے گی کہ ایک چھوٹی چھوٹی سی جو ڈیٹیل ہے, تفصیلات کو کس طرح انہوں نے اپنے قلم میں پرویا ہے اور بڑی بے ساختگی سے. میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جو آج کی شام ہے وہ شفق کے نام ہے. تو پلیز شفق آپ اپنی چٹھیوں کی آغاز کیجیے. یہ بچپن میں تو میں نے ان کو صرف انگریزی پڑھتے ہی کتابیں دیکھا, یہ پتہ نہیں کب کیسے اردو میں چند سال پہلے ان کو منتقل ہوتے دیکھا ہے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ بلکہ ان کی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے چٹھیوں کے نام سے. پلیز شفق. تھینک یو کامی جی. یہ کتاب کی چٹھیاں لکھنے کا بھی صحرا میرے ویر کامی جی کو جاتا ہے. ہر سال یہ اپنے گھر پہ مشاعرہ کرواتے ہیں ابا جی کی برسی کے مہینے میں. سو ہی یوز ٹو ٹیل می کہ شفق کچھ لکھ کر لے آؤ. تو وہ کچھ لکھنے میں لکھتی گئی عام سی باتیں, گھریلو باتیں, اپنی کوٹھی کی, اپنے شہر کی, اپنے محلے کی. اور اس میں میرے مینٹور اللہ بخشے امجد اسلام امجد صاحب کا بہت حصہ ہے. ایوری ایئر ہی یوز ٹو لسن ٹو می اور کہتے تھے بی بی آپ اس کو چھپوائیں. تو میں ہنس دیتی تھی کہ ایسی کیا خاص بات ہے, لیکن سب کی حوصلہ افزائی سے I started writing about these instances about my home and لاہور. تو سب سے پہلے پھر میں پرانے لاہور سے ہی شروع کرتی ہوں, اور یہ چٹھی جب میں نے لکھی اسی تاریخ سے میں اس کا ذکر کروں گی. 7 جون 2016. پیاری چندی, پیاری بیٹی, خوش رہو. بڑے دنوں سے آپ دونوں کی پیار بھری ڈانٹ ڈپٹ سن رہی ہوں کہ گھر کے فضول کام کاج چھوڑیں اور کوئی نئی بات لکھ کر سنائیں. تو بتاؤ کیا سنو گی؟ خیال, یادیں اور سوچیں لامتناہی ہیں. جس طرف سے شروع کروں تو سلسلہ ختم ہونے کو ہی نہیں آتا. سفید اور کالی اور رنگدار ریلیں چلتی ہی جاتی ہیں. کچھ سوچیں اداس کر دیتی ہیں, لیکن کچھ یادیں بہت ہی سندر ہیں, بہت ہی میٹھی. اور کچھ یادیں خیر چھوڑو ان کو, آج اچھی میٹھی باتوں کی یادیں تازہ ہو جائیں. تو لو سنو, کل جب میں تمہارے ساتھ بازار گئی تو ہمیشہ کی طرح امی جان بہت یاد آئیں. ایسے محسوس ہوتا رہا کہ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. لیکن جو مزہ ان کے ساتھ انارکلی اور مال روڈ پر جا کر آتا تھا وہ میرے ذہن میں اب بھی نقش ہے. جس دن ہم نے بازار جانا ہوتا تو امی جان دوپہر تک سب کام نپٹا لیتی. غلام حسین خنسامہ کو کہتی تانگا لے کر آؤ, اور لیکن یاد رکھنا ثابت کروانا جو وہیں کھڑا رہے. کرایا کیا تھا بھلا؟ 98 آنے کی اور 98 جانے کی, اور وہیں کھڑے رہنے کا 125 روپیہ تھا. تانگے پر ہم دونوں سفید لنن کی چادریں اوڑھ کر کوٹھی سے نکلتی تو دائیں ہاتھ جنازگاہ والی سڑک پر ٹپ ٹاپ
टिप टाप तांगा चल पड़ता। दोनों तरफ तब कोई दुकान न थी। सामने सड़क की बाएं तरफ हमायूं रशीद और बहरेनियों का घर था। ये मकान का नाम 60s में इसलिए पड़ा कि ये साहिब मौसूफ बहरेन जाकर बस गए और पैसा कमाकर उन्होंने यहाँ मकान बनाया, इसलिए मोहल्ले में वो बहरीनियों वाले मशहूर थे। घोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ा तो दाएं तरफ डॉक्टर नज़ीर वाली गली आ गई। वो अब भी वहीं है और इसी नाम से जानी जाती है। डॉक्टर नज़ीर सारे मुजंग और आसपास के मोहल्ले वालों के वाहिद डॉक्टर थे। इंतहा के मोटे थे, नाक पर ऐनक अटकी होती और खड़े खड़े नुस्खा लिखते। एंड एट टाइम्स यकीन करो इनके हल्के हल्के खराटे भी सुनाई देते थे। आई एम श्योर ही वॉज ऑलवेज ओवरवर्क्ड। दवा इनकी बहुत माकूल थी। गुलाबी रंग का महलोल एक सादी सी शीशी में कार्क लगाकर दे देते और खुराक के निशान का कागज़ के साथ तिरछा काट कर चिपका देते। साथ मीठी पुड़ियाँ भी होती थी। बहुत शिफा थी उनके हाथों में। 2.5-3 रुपयों से ज़्यादा कभी खर्चा ना हुआ। गली के दूसरी तरफ शेख सादी साहब का मज़ार था। ये जगह भी हमारे बड़ों ने ही उनको वक्फ की थी और इसी के नाम पर सादी पार्क है। इसी मज़ार के अंदर हमारे दादा फतेह शेर खान लाशारी की कब्र भी है और हमारे वालिद मजीद लाशारी की भी। अब तांगा आहिस्ता आहिस्ता जनाज़गाह वाली सड़क को छोड़कर फेन रोड पर पुरानी अनारकली पर पड़ गया। नीले गुंबद को क्रॉस करके इंपीरियल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली गली से उल्टे हाथ धनीराम रोड पर पड़ गया। यहाँ मुश्ताक टेलर की दुकान थी। तांगे वाला एक तरफ घोड़ा लगा देता और चारे की आध खुली बोरी उसके आगे डालकर सिगरेट का कश लगाता और धूप सेंकने लगता। हम दोनों मुश्ताक दर्जी की सिलाई वाले कपड़े देकर निकलती तो अल करीम बेकरी से ताज़ी बेक की हुई चीज़ें खरीदती, लेकिन ये हमारा आखिरी स्टॉप होता था। दर्जी से निकलते तो सीधा धनीराम स्ट्रीट क्रॉस करके बानो बाज़ार पहुंच जाते और बानो बाज़ार से पहले नुक्कड़ पर वीनस हाउस धागों की दुकान थी। यहाँ पर हम ज़रूर रुकते कि गर्मी की छुट्टियों में कैरम बोर्ड और रसाले पढ़ने के साथ साथ कढ़ाई तो लाजमी थी। अम्मी जान हमें कोई एक लम्हा भी फारिग न बैठने देती। और क्या बताऊं, बानो बाज़ार की क्या रौनक होती थी। 8 आने की हम चाट खाते और 6 आने की कोको कोला पीते। अंदर जाते तो दाएं हाथ एहसान चप्पल स्टोर आ जाता। आप जब बहुत छोटी थी तो फुंदनों वाली में चप्पल 12 रुपए की खरीद कर लाती थी और जब ये 18 से 20 की हुई तो मैंने सोचा एहसान चप्पल बहुत महंगा हो गया है। बारी सन्स की दुकान भी यहीं खोखों के दरमियान खिलौनों वाली गली में थी और अब देखो ये दोनों लैंडमार्क्स लाहौर में बन गए हैं। हम माँ बेटी जल्दी जल्दी थैले उठाए वापसी के लिए धनीराम स्ट्रीट पर आ जाती और अल करीम से गर्मा गर्म बिस्किट और चीज़ें लेकर हम तांगे पर बैठती। अब वापसी का सफ़र शुरू हो जाता। करीम बख्श पहुंचकर हम इंपीरियल बुक डिपो से निकलती और स्टेशनरी लेकर तांगे में बैठकर हम बाहर की तरफ आ जाती। सूबे खां की दुकान और बुक सेंटर भी वहीं था। अब रीगल चौक से होकर हम टेम्पल रोड प्लाजा सिनेमा पर जा पड़ती। मैं मुंह निकाल कर नई फिल्म का इश्तिहार ज़रूर तकती और अम्मी जान कोहनी मार कर कहती सीधी होकर बैठ, लेकिन कनखियों से मैं फिल्म का बोर्ड देखती ही जाती क्योंकि क्या गज़ब का शॉन कॉनरे लग रहा था और इश्तिहार भी फ्रॉम रशिया विथ लव की मूवी का था। बस दिल थाम लेते थे हम। ठंडी सी सांस खींची तो देखा कि तांगा डॉक्टर नज़ीर की गली में आ गया है। वहाँ फ्रीदा और नुदरत अजीज़ दोनों बहनें हमारी बस पे साथ चढ़ती थीं। अब तो डेकेड्स हुए ये सारे लैंडमार्क्स वहाँ के ख़त्म होते जा रहे हैं।
میں ذرا آگے بڑھتی تو فاطمہ جناح میڈیکل کالج آ جاتا، اس کے ساتھ ہی سیلویشن آرمی کا دفتر تھا۔ سامنے پہاڑی تھی جہاں کئی گرمی کی چھٹیوں میں ہم پیدل جاتے تھے۔ مزنگ چگی کا چوک آتا تو مٹھائی والی دکان آ جاتی۔ یہاں بشیر ماہی کے علاوہ دور دور تک کسی دکان کا نام و نشان نہ تھا۔ سڑک کے پار 3-4 کوٹھیاں تھیں، ان میں سے ایک ابا کے دوست سکندر صاحب تھے۔ ان کی 2 بڑی پیاری بیٹیاں تھیں، شازیہ اور نوشین۔ تمہارے کامی ماموں شام کو سائیکل پکڑ کر اکثر ان کے گھر چکر لگاتے کہ شاید وہ کہیں نظر آ جائیں تو بات چیت ہو سکے۔ امی جان کو کہتے میں لائبریری جا رہا ہوں، امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ اب جب کہیں چھپ چھپا کر نکلتے تو میں کہتی آپ لائبریری جا رہے ہیں۔ سول سروسز کی پڑھائی کے ساتھ انہوں نے بہت سی اور بھی لائبریریوں کی پڑھائی کر ڈالی، لیکن یہ تو بائی دا وے میں نے ایک اوپن سیکرٹ ان کا بتایا ہے، آپ کسی کو کہیے گا نہیں۔ لو بھئی باتیں کرتے بورڈ والا چوک آ گیا، دور سے کوٹھی نظر آنے لگی۔ پہلے گیٹ سے میں اندر داخل ہوئی تو تانگے والے کو 1.25 روپیہ امی جان نے دیا اور اس کی آنکھیں کھل اٹھیں۔ اماں نے کہا چائے بھی پیتے جانا۔ ہم تھیلے اٹھائے صحن سے اندر برآمدے میں آئیں تو امی جان نے باورچی خانے کی خبر لی۔ کہاں گئے وہ سادے وقت، وہ زمانہ بیت گیا۔ نہ وہ سڑکوں پہ سکون رہا جہاں راہ چلتے پرانے گیت چائے والے کھوکھوں پہ سنائی دیتے تھے، نہ وہ گھوڑوں کی ٹاپ رہی، نہ وہ پیلی ٹوکیاں رہیں۔ رکشے کم تھے، کاریں زیادہ تھیں، سڑکوں پہ گندگی کم، اور معاش کی صبح چمڑے کے مشکیزے لیے سڑکوں پر چھنکاؤ کرتے تھے۔ ٹیمپل روڈ سے ہو کر مزنگ چنگی سے اسمبلی ہال تک اور واپڈا ہاؤس تک کانوینٹ سکول جاتے یہی منظر ہوتا تھا۔ لوگوں کے چہروں پہ سلوٹیں نہیں، سکون تھا، شور کم، اخلاق اور مروت آنکھوں میں دید اور حیا تھی۔ کوٹھی سے جب چادر اوڑھ کر نکلتی تو اسکول کے لیے بس سٹاپ پر میں کھڑی ہوتی تو سب دکاندار نگاہ نیچی کر لیتے کہ کوٹھی والی بی بی جا رہی ہے۔ اب یہ باتیں کہانیاں بن کے رہ گئی ہیں اور یادوں کے پردے پر ایک بلیک اور وائٹ فلم کی طرح چلتی ہیں، جو میں لکھ کر اور سنا کر اپنی یادوں کو تازہ کر لیتی ہوں۔ سوچتی ہوں 20 سال بعد جب تم اپنی بیٹی نور کے ساتھ میری باتیں کیا کرو گی تو کیا لکھ کر سناؤ گی کہ اس کی نانی کی باتیں، یا یاد کر کے سناؤ گی جیسے میں روز تمہیں تمہاری نانی کی باتیں سناتی ہوں۔ زمانہ چلتا جا رہا ہے دائرے میں، تم نور کی انگلی پکڑ کر اب کافی شاپس میں جانا جہاں میں بیٹھتی ہوں اور مجھے یاد کر لینا، اور میری باتیں ضرور نور علی کو سنانا۔ وہاں بیٹھ کر اس کی نانی کی یاد میں چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور سنانا۔ شام بخیر، امی شفق۔ بسنت پر ہے۔ اب کون سی چٹھی ہم سننے کو اب I got on بسنت لے جی بسنت۔ کئی لوگ پوچھتے ہی رہتے ہیں مجھے کہ بسنت واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اگر مجھ سے پوچھنا ہے تو مجھے دور دور تک بسنت واپس آتی نظر نہیں آتی، اور لیکن شفق کی چٹھیوں سے ہم کم از کم اس کی لطافت، اس کی چاشنی، اس کی یاد، اس کو بحال کر سکتے ہیں۔ لیکن اور اگر کبھی آئی بھی بسنت تو ٹوٹی پھوٹی، جکڑی ہوئی، اور کیا کہنا چاہیے، کسی ایک کونے میں گھسی ہوئی، جی اس پارک میں بسنت کر لیں، اچھا اتنے سپاہیوں کے درمیان کر لیں، وہ جو بسنت تھی جس سے سارا شہر یوں جھوم اٹھتا تھا، مجھے وہ واپس آتی نظر نہیں آتی۔ ہم شاید اس قابل نہیں اپنے آپ کو بنا سکے کہ ہم خوشی بھی جو ہے کسی طریقے طور سے، کسی تہذیب سے، کسی تمیز سے کر سکیں، اور یا وہ بھی اہلیت نہیں آ سکی مینجمنٹ میں بھی، جس کا میں بھی حصہ ہوں، کہ ہم اپنے اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس کا حل ڈھونڈیں، بجائے کہ اس کا حل صرف یہ ہو کہ
کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور کلیمپ ڈاؤن کر دیا جائے، جس کو میں اپنی اصطلاح میں بند مینجمنٹ کہتا ہوں. دیٹس دا بیسٹ مینجمنٹ ان پاکستان. سوری، واپس چلتے ہیں جی اب آپ کی بسنت کی طرف. 17 فروری 2017. پیاری افق، پیاری فلک، دیکھو دن کیسے بیت گئے، پتہ ہی نہیں چلا. عرصہ ہوا آپ سے کوئی نئی بات نہیں ہوئی. آ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے پاس، اور آج تم کو ایک نئی بات سناتی ہوں. موسم دیکھو کتنا حسین ہے، بہار کی آمد ہے. فروری کا مہینہ مجھے شروع سے پسند ہے. پتہ ہے کیوں؟ سردی جاتے جاتے دہلیز پر آخری باتیں سنا رہی ہوتی ہے، اور بہار دور سے مسکراتی ہوئی اپنی آنے کی آمد کی صدا دے رہی ہوتی ہے. ہم ایڑیاں اچک کر اسے خوش آمدید کہنے کا انتظار کرتے ہیں. اور اسی طرح سالوں پہلے، رات ڈیکیڈز پہلے، بہار کی رت کے ساتھ بسنت کھلا کر آن پہنچتی تھی. بسنت کی رت کیا آتی تھی، مہینہ بھر پہلے لاہور میں تیاریاں شروع ہو جاتی. لاہور ہی کیا، ارد گرد کے چھوٹے شہروں میں ہر جگہ ڈور اور مانجھے لگ رہے ہوتے. گڈے گڈیاں پریاں بے شمار نت نئے نام، اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت پتنگ اڑتی. تمہارے چھوٹے ماموں زریز اور بڑے ماموں شاہین کو تو کریز تھا. پنوں کا انبار، گڈے اور پتنگوں کا ڈھیر. اندرون شہر سے کئی دن پہلے سامان آ جاتا اور ایک الگ کمرے میں ان چیزوں کے لیے مخصوص ہو جاتا. پھر رات بھر یہ چاروں بھائی ان میں تناویں ڈالتے، اور صبح پھوٹنے سے پہلے ہی چھت پر چڑھ جاتے. نہ ناشتے کا ہوش، نہ کسی اور چیز کا. امی جان چھت پر لٹھی رکھ بتاتی، میٹھی لسی کے ڈھوڑ بنا کر اوپر بھجوا دیتی، اور ان لڑکوں کی آنکھیں آسمان کی طرف جڑی ہوتی اور ہاتھ مشین کی طرح ڈور سنبھالتے. ہمایوں اور رشید تو سڑک پار رہتے تھے، لیکن آدھی زندگی ان کی کوٹھی پر گزری. وہ اپنے جگری دوست کامران کی صحبت میں نہ ماں کی ڈانٹ ڈپٹ، نہ ابا کی للکار کو اس چیالہ کوٹھی سے دور رکھ سکا. زریز ماموں کو تو شاید چھت پر ہی رڑنے سے چلنا سیکھا. ڈور پکڑانی، لئی بنانی، تناویں ڈالنے سے لے کر شاہین بھائی کی ڈانٹ ڈپٹ اور تیوری دیکھتے سنتے انہوں نے ہر بسنت بڑے جذبے سے گزاری، اور اسی طرح ماشاءاللہ بڑے ہو گئے. سہیل بھائی اور کامران ماموں کو تو گڈیاں اڑانے میں کچھ کمزور تھے. ڈور کا پننا ضرور دونوں بھائی کبھی کبھار پکڑ لیتے، لیکن شاید وہ اور طرح کی گڈیاں اور پرندہ سنبھالنے میں دونوں بھائی زیادہ ایکسپرٹ تھے. باتیں شروع کرتی ہوں تو کئی پردے اٹھ جاتے ہیں. چھوٹی بہن جو ہوئی، خیر اس عمر میں اب کیا فرق پڑتا ہے، وقت وقت کی بات ہے. جوانی کے دن ہوں، پتنگوں سے بھری چھت ہو، ہمسائیوں اور بسنت منانے والیوں کی بھیڑ ہو، تو کون کم وقت ہے جو ماں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اور میرے بھائیوں کی پھوٹتی جوانی تھی، ابھرتی عمر تھی. پیلے دوپٹے سنبھالے دوشیزہ نظر آئیں تو من مچل ہی اٹھتا ہے. ڈرائنگ روم کی اونچی چھتوں اور اونچے لرزتے پردے اب بھی مجھے یاد ہیں. لرزتی چھپکتی پلکوں سے کسی کی ہلکی سی ہنسی کی آواز، اور سرک کر دوسرے دروازے سے نکل جانا، اور کامی جی کی انجان سی شکل جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں. سہیل بھائی معصوم تو زیادہ نظر آتے تھے، لیکن آئی ایم شور ان کا قصور نہ تھا. رب نے ماشاءاللہ حسن ہی اتنا دیا تھا کہ ہر دو شیزہ پیچھے لگ جاتی تھی. میں تو چھوٹی تھی، لیکن کچھ چیزیں ذہن پر نقش چھوڑ گئیں. تو خیر جیسے میں کہہ رہی تھی، وقت وقت کی بات ہے. لو بھائی دیکھو، بسنت کی باتیں کرتے کرتے میری سوچ کدھر چلی گئی. جس کے بڑے ٹب، ٹین کے کنستر، لکڑی سے چھت پر بجانا اور بگل پر سیٹیوں کے ساتھ بو کاٹا کی آوازیں اب بھی کانوں میں گونجتی ہیں. ایک بڑی سی مسکان میرے چہرے پر بکھر جاتی ہے.
آسمان صبح 10 بجے تک ہر رنگ اور ہر شکل کی گڈی سے میری افق کی پینٹنگز کی طرح سج جاتا تھا۔ نیلا آسمان تو کم نظر آتا، ایک پتنگوں کا ہجوم، ایک گھڑیوں کی بھیڑ، وہ کاٹا کی آوازیں ہر چھت پر چھوٹے بڑوں سے بھری ہوئی، ڈرم اور ٹین کی آوازیں، بگل کی للکار، سیٹیوں کا شور، ٹرانزسٹر پر آوازیں، ہجڑوں کا شور اور سب کا گلے پہ چیخ چیخ کر وہ کاٹا کہنا، گلی سے گزرتے ہجڑیوں کی تالیوں کی تھاپ، چھت پر ہر ایک کا بھاگنا، اور اسی شور میں تاج دین سے گرم گرم قیمے والے نان بھی اوپر سرو کیے جاتے۔ مونگ پھلی اور چھلکوں کا ڈھیر نظر آتا، لڑکی کی عارضی سیڑھیاں ہر طرف چھت پہ نظر آتی، بیبیوں کے رنگین کپڑوں اور پیلے دوپٹوں سے سما حسین ہو جاتا۔ جب تک تمہاری نانی جان اور نانا جان حیات تھے، وہ چھت پر برساتی پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے۔ ہماری چھوٹی پھوپھی زبیدہ بڑے اہتمام سے نیلا پیلا جوڑا سلواتی۔ میرا کزن ذوفیگن برلاس کزنز کے ساتھ مل کر عید منانے آتا۔ سب سے زیادہ انتھوزیاسٹک تمہارے نانا تھے، ڈور سنبھالنا ان کا فن تھا، جامنی اور آتشی لنگی سنبھالے، سفید کڑھائی والا ململ کا کرتا پہنے، ان کا دمکتا چہرہ اب بھی یاد ہے۔ لاشار بلوچ برادری چھت پر جلغار کر دیتی، ایک رنگین سما، ایک پرجوش رونق، سادگی میں بے پناہ خوشی، اپنائیت، ہنگامہ، سادہ پکوان، مسکراہٹیں، کہے گانا بجانا، اور گلیوں میں لڑکوں کا شور، ڈھانگوں پہ لوٹی ہوئی پتنگیں لوٹ لوٹ کے بھاگتے۔ شام ڈھلے سب تھکے ہارے نیچے آتے اور ہاتھوں کے چیرے دیکھ کر کمپیئر کرتے ایک دوسرے سے۔ پھر زمانے نے کروٹ بدلی تو بسنت منانا فیشنیبل ہو گیا۔ اندرون شہر کی حویلیاں چھتوں کی بولیاں لگنے لگیں اور کرایوں کا ریٹ بڑھ گیا۔ 5 اسٹار ہوٹل سے لوگ کیٹرنگ کرواتے، WZ احمد، شاہد کھوکھر، میاں سلی کی حویلیوں پر شادیوں سے بڑھ کر رونق ہوتی، پرتکلف کھانے سرو ہوتے، گیندوں کے پھولوں کی سجاوٹ ہوتی، ڈھول والوں کا شور ہوتا، ایک VIP کلچر تھا، پیلے جوڑوں کو سلوانا اور مردانوں نے سکاف، ہر طرف ایک بسنتی کلچر تھا۔ بسنت منانا ایک فیشنیبل کلچر میں آ گیا۔ ہر طرف کاروں کی لمبی قطاریں ہوتی، ٹریفک جام ہو جاتی، بیویوں کی ہنسی کی چھنکار اور ان کے گھاس میں دھستی ہوئی ہائی ہیلز اور چھتوں پر چڑھنا ایک معمول بن گیا تھا۔ کامران ماموں جب DC لاہور تھے ارلی 90s میں، تو انہوں نے شاہی قلعے اور اندرون شہر اور شاہی حمام میں بسنتیں منا کر بسنت کو ایک نیا نام اور رومانس عطا کر دیا۔ اب بسنت لاہور کی نہیں، ایک انٹرنیشنل فیسٹیول بن گئی تھی۔ لوگ لندن، امریکہ، دبئی، کراچی سے کئی دنوں پہلے ٹکٹس بک کروا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں آتے، جوک تر جوک ٹورسٹ اور فورنرز آتے، اور ہر طرف کائٹ فلائنگ کا ایک سما ہوتا تھا۔ شاید ہم لاہوریوں کو اپنی نظر خود ہی کھا گئی۔ مہینہ بھر درزیوں پر بسنتی جوڑے سلنے لگ جاتے تھے، رونقیں ہر گھر میں ہوتیں، لوہاری کی چھت ہو یا اندرون شہر کا شاہی حمام ہو، ہر طرف ایک سما ہوتا تھا۔ قتلموں کے تال تھلے جاتے، اندرسے اور جلیبیوں کے انبار ہوتے، ایک ہسل بسل سارے شہر میں تھی۔ میرا لاہور مائیوں بیٹھ جاتا تھا، اور بسنت کی صبح بارات سج دھج کر ڈھولوں کی تھاپ اور گھنگروں کے جوڑ کے ساتھ جوش سے وہ ثبت ہوتی۔ وہ لمحے کہاں بیت گئے؟ کمبخت ڈور والوں نے مانجے کی جگہ تانبے کی چار شروع کی تو سب کچھ اس کے بھینٹ چڑھ گیا۔ اب تو بسنت کی یادوں کے دریچوں میں چلی گئی ہے۔ کوئی میری طرح یاد کرے گا تو وہ بھی حسرت سے۔ لو بچیوں، بسنت کو یاد کرتے ہوئے شام ڈھلنے لگ گئی ہے۔ کرسیاں سمیٹو، اب اندر چل کر چائے پیتے ہیں۔ میں بھی اداس ہو گئی ہوں۔ دیکھو، چائے کے ساتھ کچھ بنا بھی لینا۔ ہمیشہ دعا گو آپ کی ماں شفق۔ آخری چٹھی جو ہے وہ آپ کے پیش خدمت ہے، اور وہ ہے کس کے بارے میں؟
مائیوں، عید مائیوں. مائیوں. اچھا چلیں جی، یہ مائیوں کے متعلق. سو اوور ٹو یو شفق. اوکے جی. 15 جنوری 2017. کنزا جی، آپ کو پہلی مرتبہ چٹھی کے ذریعے مخاطب کر رہی ہوں. کیا لکھوں؟ کنزا جی کی والدہ بھی بیٹھی ہیں یہاں پر. پیاری کنزا، پیاری تو تم ہو ہی، بہت ہی سندر، بہت ہی شیریں کنزا بیٹی، سکھی رہو. لو جی، کچھ دن ہوئے آپ کی امی نے منفرد سی فرمائش کی. یہ نوئنگ سمینہ وہ خود بھی ہر طور سے منفرد ہیں، اس لیے ان کی فرمائش کی آپ کی پہلی دعا اور ڈھولک پر کوئی چیز لکھ کر لے کر آؤں. کہنے لگی، شفق جی، دعا کے بعد کچھ لکھ کر سنانا جو سب کو اچھا لگے. اتنے پیار سے کوئی فرمائش کرے تو ہم نہ تو نہیں کر سکتے. پسند آنا یا اچھا لگنا تو خیر بات کی بات ہے. عجب سی بات ہے، محفلوں کا سجنا، ان کا سجانا ہر وقت ہر دور میں تھوڑا بہت بدل جاتا ہے، لیکن منانے کا ایسنس تو وہی رہتا ہے. ماؤں کی چاہت، چاہے وہ سمینہ جی ہوں یا میری ماں محبوب سلطانہ ہوں، فطرت تو وہی رہتی ہے. میری یادیں کچھ دھندلی سی ہوتی جا رہی ہیں، کچھ ہیولے، کچھ پیار بھری شبیہیں. میری ماں کا سرخ و سفید دمکتا چہرہ، میرے ابا کی بھرپور مسکراہٹ، میرے بھائیوں کے چہروں پر عجب قسم کی ایکسائٹمنٹ. گھر میں ہر طرف گہما گہمی، ایک اچھے وقت کی آمد کی خوشخبری لیے ہر سما ہر دن میری شادی کی آمد پر روشن لگتا تھا. کنزا جی، میری امی جان نے تو 1 ماہ پہلے ہی تو سچ پوچھو مجھے مائیوں بٹھا دیا. اکلوتی تھی نا، سب چو پورے کرنے تھے انہوں نے. 5 پیلے جوڑے تیار کروائے کہ ہر روز ان کو بدل کر بیٹھنا. ان کا دل تھا کہ میں ہر روز پیلے پراندے اور پیلے اپٹن کے ساتھ اور مہندی والے ہاتھوں کے ساتھ گھر میں چلتی پھرتی نظر آؤں. ہر شام گھر میں ایک محفل سجتی تھی. ڈھولک کی تھاپ پر سہیلیاں اور کزنز الٹے سیدھے ٹپے گاتی. دسترخوان سادہ لیکن وسیع ہوتا تھا. 2-3 ڈشز سے زیادہ کبھی کوئی چیز نہ بنتی. دسترخوان بچھ جاتے، گول تکیے لگ جاتے، چاندنی بھی بچھتی، کوئلوں کی انگیٹھیاں جا بجا ہوتی. گرم چادروں کے نیچے کانگڑی سینکنے کے لیے بزرگ عورتوں کو الگ دی جاتی. کسی دن لنن ٹک رہی ہے تو کسی دن جوڑے. ہر شام ایک چھوٹی سی گھریلو محفل ہوتی. کھنکتی ہنسی کی آواز، چوڑیوں کی چھنکار، مہندی کی خوشبو سارے ماحول میں رچی ہوتی. شام کی چائے پر چھوٹے اندرسے، جلیبیاں اور نمک پارے ضرور ہوتے. ہماری امی جان نے زمینوں سے دیسی گھی کے شکر پارے بنوا کر تانبے کے کنستروں میں رکھے ہوتے تھے. ریگل کے سموسے اور نمک پارے آ جاتے تو چائے سج جاتی. سارے ماحول اور وقت میں ایک خلوص تھا، ایک وارمتھ تھی. بناوٹ کم، ہر طرف گہما گہمی اور ہر وقت واک ان مہمان ہوتے تھے. کوئی کام پوچھنے آتا تو کوئی کام کروانے. اور تمہارے چاروں ماموں تو ہر وقت تیار ہوتے تھے ہر ایک کی تاڑ میں کہ کوئی کہیں سے جھانکے تو ہم اس کی مدد کرنے کو پہنچ جائیں. They were so helpful those days, you know. بھاگ بھاگ کر ہر دوشیزہ کے ساتھ کام نپٹانے کے شوق میں وہ بہکے رہتے ہیں. میری ڈھولکی اور مائیوں مہندی پہ جو موج انہوں نے اڑائی وہ بھی ان کی یادوں کا ایک حسین باب ہوگا. پیاری پیاری بچیاں، ان کا شرمانا. اس وقت میں بچیاں شرماتی تھیں اور ہمارے بھائیوں کا بہانے سے ان سے بات چیت کرنا مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ لرزتی پلتیں، وہ لرزتے پردے اور ایک دل فریب دلکشی تھی جو شاید آپ سب تو نہ سمجھ سکیں لیکن میرے ہم اثر سب کچھ سمجھ سکیں گے. وہ وقت ہم نے دیکھا بھی اور وہ رول انیکٹ بھی کیا.
माइयों तो मैं बैठ गई, पीले जोड़े भी रोज़ बदल बदल के पहनती रही, मेहंदी की रौनक और गरारों में सहेलियों की लुडियाँ करते भी देखती रही, और रात को जालीदार दरवाजे की ओट में सब कुछ देखती। कभी दुपट्टा दांतों में दबाकर इधर भागती, कभी उधर। जालीदार दरवाज़ों के पीछे से अपनी मेहंदी की रस्में खुद ही देख रही थी। पर्दा लाजिम था उन दिनों। मेहंदी की रस्म के लिए सर झुकाए बाहर आए और इसी तरह सर सीने में दबाए वापस आ गए। क्या समा था। अगले रोज़ बारात थी। सुबह बीए का एक पेपर था। पीला जोड़े पहने मैं गई तो प्रोफेसर साहिबा ने हालत ज़ार पर तरस खाकर कहा, बेटा घर जाओ, शाम की तैयारी करनी है। तैयारी किस चीज़ की? आजकल वाले हालात थोड़ी थे। रात को हमारी बरी आई मेहमानों में नंदों ने डिस्प्ले की तो झट से हमारा टिश्यू का गरारा निकला और जेवरात के डिब्बे किसी ने हमें सर पे इनके काट के सजाया और सुर्ख जोड़ा परांदा डीला डाल के हमें बाहर भेज दिया। माइयों वाले दुपट्टे को किरण से कैच कर कैंची से हमारी मांग में भरा गया। दुल्हन का एक अपना ही रूप होता है। पहली बार लिपस्टिक लगाई तो एक और समा बन गया। बाहर वाले सहन में दीवान पर अम्मी जान ने प्लश का सुर्ख पलंगपोश बिछाया था। चांदी के छपकों के साथ 2 गोल तकिए भी थे। ईरानी कालीन के आगे पाम के गमले रखे तो ये हमारा स्टेज बन गया। छत पर ज़हूर संस के रंग बरंगे शामियाने और अंदर बड़े बड़े बल्बों की कतार। क्या रौनक थी, क्या समा, क्या चाँदमानी। हमारे कज़न ज़ोफ़ी बरास ने बहुत कैमरा क्लिक किया। हर लड़की को देखकर 2-2 बार फ्लैश भी किया, लेकिन रिज़ल्ट ना आए। हमें यकीन है कि अंदर फिल्म की रील ही ना थी, सिर्फ सबको ताड़ने का एक बहाना था। तो किंजा जी रोते सिसकते बड़े भाई साहब के कंधा जोड़े हम पिछले सहन से चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता मैं शफ़क़ लाशारी से शफ़क़ एहसान बनने चल पड़ी। बाहर वाले सहन में 2 अदद भैंसें भी थीं जो जहेज़ में बाकी अशिया के साथ मिली थीं। गोटे किनारी वाला दुपट्टा ओढ़े सर झुकाए मेरी तरह एक अनजान मंजिल एक अनजाने साथी के साथ चलने को ख्याल खड़ी थी। हमें तो सांस भी ना आई। सुबह पर्चा था, शाम को बारात थी। ना होश आई, ना किसी को देखा, ना जांचा। बस अल्लाह के सुपुर्द होकर रुखसत हो रहे थे। वो वक्त मेरी बेटी किंजा ऐसे ही थे। तो हमने अनजाने माहौल अनजाने साथी के साथ बड़े तवक्कुल और खुलूस के साथ सफ़र शुरू किया। ये तो था मेरी यादों का मंज़र। एक काली सफ़ेद फ़िल्म जो चल पड़ी और मैंने इस हसीन महफिल में सुना दी। लेकिन किंजा बेटी, एक अजब सी बात है, सुनना चाहो तो सुनाऊं। सोच में पड़ गई हूँ, फिर कहे डालती हूँ। किंजा, महफिलों को सजाना तो आसान है, लेकिन दिल की महफिल साथी की चाहत को एहतराम, सब्र और प्यार से सजाया जाता है। जो अच्छा वक्त गुजरे उसका ज़रूर शुक्र बजा लाना। ज़िंदगी की वादी में घाटियाँ भी आती हैं और घटाएं भी आती हैं और आकर चली भी जाती हैं। रेनबोज़ और आबशारों से ज़िंदगी निखरती भी है। कुदरत का हर रंग वादी सफ़र में नज़र आता है। लेकिन इस ऊंच नीच की मंजिल में अपने साथी का हाथ मजबूती और दिल से थामना तो मुश्किल वक्त भी आसान हो जाएगा। एक सरसब्ज़ ओएसिस तुम्हारे सामने होगी। अगर तुम्हारा इंतज़ार हमाद के पैरों की चाप पर लगा होता है, तुम्हारी आंखें इसके इंतज़ार में लगी हुई हैं, उसकी आवाज़ सुनने पर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और यही कैफियत साला साल बल्कि हमेशा रहे तो समझना मंजिल पार है। और आप इसकी बात है, मेरा अपना तजर्बा है। मेरी तो मंजिल पार है। ना मेरे इंतज़ार में कमी न आई, ना उनकी आंखों की चाहत में कमी आई। तुम्हारी मंजिल भी पार होगी। आबाद रहो, सुखी रहो,
اور سمینہ کے دل کی ٹھنڈک رہو. تمہاری آنٹی شفق. نہیں جی، بہت بہت شکریہ شفق. یہ بہت ساری یادیں آپ نے تازہ کر دی، اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ہم عصر لوگ ہیں وہ تو خاص طور پہ ان وقت میں کھو گئے ہوں گے. تو تھینک یو ویری مچ آپ کا اور تابش صاحب کا اور سامعین کا، اور خاص طور پہ افتخار صاحب کا، ظفر صاحب کا، اور ہمارے باقی مہمان دوست.